اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 7 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیسن نمبر 7 جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے حروف جارہ کے بارے میں، پریپوزیشنز۔ ہم نے پڑھا تھا کلمہ، اور کلمہ کی 3 اقسام: اسم، فعل اور حرف۔ اس سے پہلے ہم اسم اور فعل کے بارے میں پڑھ چکے، اور فعل کے بارے میں اور بھی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اس سے پچھلا سبق ہمارا اعراب کے بارے میں تھا، حالت رفعی، حالت جری، حالت نصبی۔ اس کے بعد ہم نے مرکب پڑھا، مرکب غیر مفید، مرکب مفید۔ پھر ہم نے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ پھر اس کے بعد مرکب غیر مفید میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تعدادی۔ یہ ہم نے پچھلے سبق کور کر لیا۔ اب ہم آ رہے ہیں حروف جارہ کے بارے کی طرف۔ حروف جارہ حروف پلورل ہے حرف کی، اور جارہ کا مطلب ہوتا ہے زیر دینے والا، جر دینے والا، یعنی وہ حروف جو اپنے سے اگلے لفظ کے آخری لیٹر کو زیر دیتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یہ حروف جارہ ہیں۔ تو وہ حروف جارہ جو ہے وہ 17 ہیں۔ So حروف الجر in Arabic are the preposition that connect nouns to other parts of a sentence۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے۔ یہ کتنے ہیں؟ These prepositions cause the noun that follows to be in the genitive case، اسے جر بنا دیتے ہیں حالت جری میں۔ There are 17 حروف۔ اب وہ 17 حروف کون سے ہیں؟ تو ان کو آسانی کے لیے ایک شعر کی صورت میں رکھا جاتا ہے، تو آپ وہ آسانی سے وہ شعر یاد کر سکتے ہیں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا۔ اب اس کو اگر میں جلدی سے پڑھ لوں تو یہ ایک مصرع بن جاتا ہے: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا، رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ اگین، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا، رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ تو یہ تھوڑا سا اگر 4-5 دفعہ رٹا لگا لیا جائے تو یہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ڈیفرنٹ کلرز میں لگا دیے ہیں، اب کاؤنٹ کریں گے تو یہ ٹوٹل 17 ہے۔ اب آگے چل کے ذرا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ حرف جر کس طرح کام کرتے ہیں۔ یہ ٹیبل آپ کے سامنے، حرف جر با۔ اچھا، اب با جو حرف جر ہے، یہ جو کس قسم کی میننگ کے لیے آتا ہے؟ با جب بھی آئے گا یہ ساتھ کی میننگ پیدا کرتا ہے، ساتھ، ود، اور کبھی یہ قسم کھانے کے، خدا کی قسم کھانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر کتبت بالقلم، کتبت میں نے لکھا، آئی روٹ۔ اب با چونکہ لکھنا تھا قلم کے ساتھ، اب کے ساتھ کی میننگ دینی تھی، ود کی میننگ دینی تھی، تو حرف جر با آ گیا، کتبت بالقلم۔ اب چونکہ با حرف جار آ گیا، یہ دیکھ لیں یہ سرخ کلر کا ہے با، یہ سرخ کلر کا ہے با۔ اب یہ با القلم سے پہلے آیا ہے، تو یہ با حرف جر ہے۔ یہ با حرف جر ریڈ کلر، یہ اپنے سے اگلے لفظ کے آخری لیٹر کو زیر دیتا ہے۔ چونکہ یہ جر دیتا ہے اسی وجہ سے یہ حرف جر ہے، اور آخری لیٹر کو چونکہ جر آئی ہے، جس لیٹر کے نیچے زیر ہوتی ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ تو یہ حرف جر اور الکلمی مجرور۔ الکلمہ نہیں کہیں گے، الکلمو نہیں کہیں گے، الکلمے کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا پچھلا عامل، اب یہ ہے وہ بات جو ہم پچھلے اسباق میں کہتے ہیں کہ عامل کے بدلنے سے اعراب بدلتا ہے۔ اب اس کا عامل کیا ہو گیا؟ حرف جر۔ با حرف جر اپنے سے اگلے لفظ کو زیر دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ بالکلمی ہوگا۔ اسے بالکلمہ پڑھنا غلط ہے، اسے بالکلمو پڑھنا بھی غلط ہے، یہ بالکلمے ہوگا۔ کتبت بالقلم، I wrote with pen، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، فعل ماضی ہے۔ اور یہ دیکھیں جملہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ فعل سے۔ کتبت، میں نے لکھا، لکھنا فعل ہے۔ چونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہے، مرکب میں۔ اچھا، اسی طرح کاف حرف جر، کاف یہ تشبیہ اور تمثیل کی میننگ پیدا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہو نا بالکل اس جیسا، لائک، ایز انگلش میں جیسے کہتے ہیں،
تو اس کے لیے کاف آتا ہے. مثال کے طور پر انتقل اسد، تم بالکل شیر کی طرح ہو. اب تم نے شیر کی طرح تمثیل ہے، آپ کسی کو تشبیہ دے رہے ہو، تو جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے اس سے پہلے حرف جر لگ جائے گا. تو یہ کاف الاسد شیر کو کہتے ہیں، تو کاف الاسد کے اوپر آیا تو آخر کے دال کو زیر دے دے گا. کل اسدی حرف جر ہے، اپنے سے اگلے لفظ کو زیر دے دے گا، تو تم شیر کی طرح ہو. اب چونکہ یہ انتا ضمیر ہے، اسم ہے، اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہے، چونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. لام بھی حرف جر ہے. اب لام کس چیز کے معنی پیدا کرتا ہے؟ لام اونرشپ کی میننگ پیدا کرتا ہے. فور کے لیے، اس کا مالک کون ہے، ملکیت کی اونرشپ آتی ہے اس میں. مثال کے طور پر میرے لیے، اب لیے ہے نا تو اونرشپ آتی ہے اس میں، تو اس میں آئے گا لی. یہ جو آخر میں آ رہی ہے وہ میرے کے معنی میں ہے، اور لام کے لیے، میرے لیے. الکتاب لأحمد، یہ کتاب احمد کی ہے. لے یہ کی کے معنی میں آ گیا، اونرشپ پیدا کرتا ہے. فار کے معنی پیدا کرتا ہے، دس بک از فار احمد، یہ کتاب احمد کے لیے ہے، یہ کتاب احمد کی ہے، اونرشپ پیدا کر رہا ہے. تو اب یہ احمد، اب اس میں بھی حرف جر ہونا چاہیے تھا آخر میں مجرور، لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے احمد کہ جس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، تو اس کی زیر زبر سے آتی ہے. یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو، تو یہ اگر کسی اور نون پہ آتا تو اس کے نیچے یہ زیر ہی دیتا. احمد یہ ایسا وزن ہے جس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، تو اسی وجہ سے اس کی زبر ہی اس کی زیر ہے. تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اچھا، جس طرح ہم نے کہا کہ با قسم کرنے کے لیے آتا ہے، یہ آ جاتا ہے باللہ، اللہ کی قسم. جس طرح یہاں پہ آنا نا واللہ، با جار قسمیہ کے لیے بھی آتا ہے. تو واو، یہ دونوں واو اور تا، یہ دونوں قسم کھانے کے لیے آتا ہے. واللہ، میں آپ نے اکثر عربی میں سنتا ہے اے واللہ، واللہ، واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. واو جو ہوتا ہے یہ اللہ ہی آخری زیر کو زیر دے دیتا ہے، حرف جر ہے. تاللہ یہ بھی زیر دے دیتا ہے، حرف جر ہے. تو اب یہ دونوں جملوں مرکب غیر مفید ہیں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، کیا خدا کی قسم، آگے کی بات کرو تو یہ جار مجرور ہے. منزو، منزو اور مز، یہ دونوں یہ بھی حرف جار ہیں. یہ اپنے سے اگلے لفظ کو یہ بھی زیر دیتے ہیں، لیکن یہ کس کا معنی پیدا کرتے ہیں؟ یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. کب سے بھئی؟ فلاں دن سے، فلاں تاریخ سے، فلاں وقت سے، یہ اس کو سے کی میننگ میں آتے ہیں. منذ الیوم ایک دن سے، مز شہرن ایک مہینے سے، منذ شہرن ایک مہینے سے. تو یہ سے کی میننگ پہ پیدا کرتے ہیں اور مدت کی میننگ کے لیے آتے ہیں. اسی طرح خلا، ہاشا اور ادا، خلا، ہاشا اور ادا، یہ تین ایگزمپشن کی معنی میں آتے ہیں. مگر، لیکن، اس میننگ میں آتے ہیں، استثناء کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر جاء القوم خلا محمد، بھئی دا پیپل کیم، لوگ آ گئے، ایک بندہ نہیں آیا اور اس کا نام ہے محمد. سارے لوگ آ گئے سوائے محمد کے. تو اب یہ جو خلا ہے، ادا ہے، یہ میننگ آتی ہے سوائے کی. سارے لوگ آ گئے سوائے، پھر اس کے بعد اس کا نام آئے گا جو نہیں آیا. تو اب چونکہ خلا حرف جار ہے، اگلے لفظ کو زیر دے دیتا ہے. حضرت الضیوف، مہمان پہنچ گئے. ادا سوائے کس کے؟ علی جن، سوائے علی کے. تو یہاں پر یہ سوائے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس سے پہلے والے لوگ آ گئے. اب ادا یہ حرف استثناء بھی ہے، حرف جر بھی ہے. یہ اپنے سے بعد والے کو
ایگزمپٹ کر دیتا ہے اپنے پہلے والوں سے، یہ خلا بھی اپنے سے بعد والے کو ایگزمپٹ کر دیتا ہے پہلے والوں سے۔ اچھا اسی طرح ادا، الکل حاضرون، سارے کے سارے موجود ہیں بھائی، سارے کے سارے حاضر ہیں۔ حاشا، سوائے زیدن، سوائے زید کے، یعنی زید نہیں آیا تو زید کو استثناء کر دیا، ایگزمپٹ کر دیا حاشا سے پہلے والوں سے۔ تو یہ جو تین لفظ ہیں حرف جار، خلا، ادا اور حاشا، یہ بھی حرف جار ہیں اور اپنے سے اگلے لفظ کو زیر دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں جا القوم، چونکہ یہ فعل جا آیا، فعل سے شروع ہوا جملہ، اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ حاضر، سارے مہمان پہنچ گئے، پہنچنا فعل ہے اور یہ جملہ فعلیہ۔ الکل حاضرون، الکل یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے تو اس کا اس مطلب اسم ہوگا، تو جملہ اسم سے شروع ہوا تو اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اچھا ربا، یہ ربا جو ہوتا ہے یہ کبھی یہ تعداد میں کمی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کبھی تعداد کی زیادہ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پورا جملہ، پورے جملے کے معنی سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اکثر اوقات ہوگا یا کبھی کبھی ہوگا۔ تو یہ کبھی کبھار یا اکثر اوقات کی میننگ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر رب رجل صالح رأیتہ فی حیاتی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی میں نے اپنی زندگی میں کئی نیک لوگ دیکھے ہیں۔ اب یہاں پر وہ زیادہ کے معنی میں، چاہے اگر نیک لوگ بہت سارے بھی ہوتے ہیں تو رب رجلن، رب حرف جار، رجلن مجرور، اپنے سے اگلے لفظ کو یہ زیر دے دے گا، رب حرف جار ہے۔ تو کتنے ہی نیک لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ اسی طرح رب اشارۃ فہمت من الکلام، بھئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی گفتگو سے میں نے کچھ اشاروں کو سمجھا، گفتگو کے اندر بند اشارے بھی کرتے ہیں، تو یہاں پہ رب اشارۃ، کچھ اشارے، یہاں گفتگو پوری جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ ربا کا معنی کچھ کے مطلب میں آئے گا، معنی کی کمی میں آئے گا۔ یہ دونوں جملہ فعلیہ ہیں۔ اچھا اسی طرح حرف جار من، فی، حرف جار من یہ بھی سے کے مطلب میں آتا ہے، یعنی لیکن یہ سے جاتا ہے نا، یہ ابتدا کے معنی کے لیے سے ہوتا ہے، بندہ کہاں سے چلا ہے، جئت من المدرسہ، میں مدرسہ سے، سکول سے آیا، بھئی وہ کہاں سے چل کے آیا، تو یہ ابتدا کی میننگ کے لیے من حرف جار آتا ہے۔ فی، فی یہ میں کے معنی پیدا کرتا ہے، ان، انسائڈ، الماء فی الزجاجہ، the water is in bottle، تو فی ان کی میننگ میں آ گیا۔ زجاجہ کا مطلب شیشے کی بوتل ہے اور الماء پانی، پانی شیشے کی بوتل میں ہے، اندر کی میننگ میں آتا ہے میں۔ عن یہ اباؤٹ کی میننگ میں آتا ہے، کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز سے متعلق کی بھی میننگ میں آتا ہے، اور یہاں سے متعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا میں نے کسی سے سنا یا فلاں سے سنا، تو وہاں سے کے لیے من حرف من نہیں آئے گا، وہاں سے کے لیے ان آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو سے ہے میں نے فلاں سے سنا، یہاں ابتدا کی میننگ نہیں ہے، جس سے میں ابتدا کی میننگ ہو وہاں من آتا ہے، اور جہاں اس طرح کے سے لفظ آئے میں نے اس سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، تو یہاں سے کے لیے ان کی لیٹر آتا ہے۔ سمعت عن الحادثہ، میں نے ایکسیڈنٹ کے متعلق سنا، میں نے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سنا۔ اچھا آپ یہ کہہ دیتی ہیں میں نے سر ابو بکر سے سنا، آپ کہیں گی سمعت عن ابی بکر، میں نے ابو بکر سے سنا، سمعت عن فلاں، فلاں سے سنا، تو وہاں پر ان آئے گا سے کے لیے۔ علا، علا آن کے معنی میں آتا ہے، اپون کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کے اوپر کی معنی میں آتا ہے، یہ غلبہ پیدا کرتا ہے، غلبہ کے معنی بتاتا ہے۔ الکتاب علی الطاولۃ، کتاب میز پر ہے، چونکہ میز پر ہے تو پر کی میننگ کے لیے، اوپر کی میننگ شو کرنے کے لیے علی کا حرف جر آتا ہے۔ دیکھ لیں علی اپنے سے اگلے لفظ کو زیر دے رہا ہے، حرف جر ہے۔ الکتاب علی الطاولۃ، تو یہ بھی جملہ اسمیہ۔
अच्छा, इसी तरह हत्ता और इला, ये दोनों के दोनों अनटिल और टू इंतहा के मानी शुरू कर, आखिर एंड तक के मानी बताने के लिए आते हैं। कब तक, तक जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में जुमला हमारा लफ्ज़ है तक, तो तक के मानी पैदा करने के लिए आते हैं। इंतजार तो हत्ता सबा, मैंने सुबह तक तुम्हारा इंतजार किया, सुबह तक, अब वहां तक के लिए हत्ता, सुबह के लिए सबा, हत्ता सबा, सुबह तक, यानी कि एंड टाइम जो था इंतजार करने का वो सुबह थी, सुबह के बाद मैंने इंतजार नहीं किया, सुबह तक इंतजार किया। तो ये इंतहा की मीनिंग है, एंड की, तक की मीनिंग है। ज़हबतु इला सूक, मैं बाजार तक गया, यानी बाजार से आगे नहीं गया, तो एंड बाजार था, तो ये इंतहा की मीनिंग इला। तो हत्ता और इला ये इंतहा, एंड की मीनिंग के लिए आता है, अनटिल या टू की मीनिंग में आता है। दोनों जुमला फेलियां हैं, इंतजार तो इंतजार करना भी फेल है, ज़हब तो जाना भी फेल है, तो इस वजह से जुमला फेलिया है। तो ये है बेटा सब, इनको कहते हैं 17 हुरूफ जाला। तो इन 17 हुरूफ जाला की मीनिंग है, ये उनका इस्तेमाल है। ये 17 हुरूफ जिस इस्म से पहले आते, एक तो याद रख लो ये हर्फ जार हमेशा इस्म से पहले आते हैं, ये फेल से पहले तो आते ही नहीं है। यानी इन हर हर्फ जर के आगे इस्म आएगा, और ये अपने से अगले इस्म को क्या देंगे, ये जर देंगे, तो वो हालत जर्री होगी। और ये कितने हैं, ये 17 है, और इनको याद करने का आसान तरीका है, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्खला रुब्बा हशमिन अदाफी अन अला हत्ता इला। इस तरतीब में याद करेंगे, 4-5 दफा रट्टा लगाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा।